بت کے آگے جھکنا اور لالچ کے آگے جھکنا دونوں بت پرستی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 4 اور اس کی آیت 28 سے 30 تک غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم آیت 31 اور 32 پڑھے تھے، مگر یہ آیتوں پہ غور نہیں کرے تھے، اور میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم آتے سے وقت یہ آیتوں پہ غور کریں گے۔ تو پھر سے ہم یہ آیتیں اٹھائیں گے اور پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ میرے بھائی اور بہن، پولس وہ سارے گناہ بھرے چیزوں کو ہمارے زندگی سے نکال دیو بول رہے ہیں، جو ایک زمانے میں ہم کو قابو میں رکھی تھی۔ یعنی کہ ایک زمانہ تھا ہم یہ گناہ بھرے مزاج میں خوش تھے، لیکن یہاں پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیونکہ مسیح میں آ گئے ہیں تو یہ سارے باتیں ہمارے زندگی سے دور کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد پولس بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک دوسروں پہ مہربان ہونا اور ایک دوسروں کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آنا۔ اور اس کے بعد پولس ایک زبردست بات بولتے ہیں، انہوں بولتے ہیں، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ مسیح کی تعلیم ہے جو ہم کو انجیل میں سکھائی گئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شروع سے مسیح کی تعلیم یہ رہی، اور پولس یہاں مسیح کی یہ تعلیم کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور افسیوں کی کلیسیا کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ ان لوگاں اپنے گناہ بھری طبیعت کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں مہربانی اپنانا، نرم دلی اپنانا، اور ایک دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنا۔ تو یہ چیز پولس جو ہے ان لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا ہم کو ناممکن کے کام کرنے کو نہیں بولا ہے، بلکہ ممکن کاموں کو کرنے کے لیے بولا ہے۔ ایک دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے پاک روح کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو پاک روح کے حوالے کریں گے تو پاک روح ہم کو طاقت اور قوت دیں گی ایک دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 4، اور اب ہم باب 5 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ میرے بھائی، ہم یہ بات سیکھے کہ جو بھی یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے اس کے اندر خدا کی پاک روح آ کے رہ جاتی ہے۔ ہم یہ بھی سیکھے کہ پاک روح کا مہر ہر ایک آدمی یا عورت پہ پڑ جاتا ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائیں تو ہم عزیز فرزندوں کے ویسا، خدا کے ویسے بن جانا۔
یا میں آپ کا توجہ چاہوں گا۔ پولس یہاں یہ نہیں بول رہے کہ ہم خدا بن جانا، پولس ضرور یہ بول رہے ہیں کہ ہم خدا کے ویسے بن جانا۔ خدا بن جانا اور خدا کے ویسے بن جانے سے بہت فرق ہے اس میں۔ خدا کے ویسے بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں خدا کی طبیعت اپنانا، خدا کی جو طبیعت ہے وہ طبیعت کو ہم ہمارے زندگی میں لاگو کرنا۔ مثال کے طور پہ خدا کی طبیعت ہے کہ ہر ایک سے محبت رکھنا، تو ہم خدا کی یہ طبیعت کو ہمارے زندگی میں اپنانا، ہم بھی ہر ایک سے محبت رکھنا۔ خدا جیسا دوسروں کو معاف کرتا ہے، ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ باپ بیٹے کا ہے تو ہم ہمارے زندگی میں باپ کے طبیعت کو اپنانا چاہیے، یعنی کہ ہم باپ کے مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ باپ کیا کرتا وہ ہم کو دیکھ کے کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے چال چلوں کو اپنے زندگی میں اپنانا چاہیے کیا؟ پولس ہم کو یہاں باقاعدہ تاکید کرے ہیں کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اب ہم آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، جو گناہوں کا ذکر یہاں ہے ایمان رکھنے والوں کے زندگیوں میں موجود ہے۔ آج یہ دنیا میں یہ گناہ ایک عام چیز ہیں۔ یہ دنیا میں حرام کاری ایک عام بات ہے، یہ دنیا میں ناپاکی ایک عام بات ہے، یہ دنیا میں لالچ ایک عام بات ہے، یہ دنیا میں بے شرمی ایک عام بات ہے، یہ دنیا میں بیہودہ گوئی ایک عام بات ہے، یہ دنیا میں ٹھٹے بازی ایک عام بات ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بہن، اگر آپ ٹھٹے بازی کو گناہ نہیں سمجھیں گے یا نہیں سمجھتے ہیں تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ٹھٹے مارنا گناہ ہے، اور اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ خدا کے نظروں میں راز باز ہیں، اور ایک راز باز کبھی بھی ٹھٹے نہیں مارے گا۔ ذرا سوچ لو۔ تو پولس بولتے ہیں یہ سارے باتوں سے دور رہو۔ اگر تھوڑا سا بھی یہ گناہ میں شامل ہو جائیں گے تو اپنی خود کی جان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی دوسرا راستہ ہے، لیکن اگر آپ غلطی سے یہ گناہ میں تھوڑا سا بھی شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ گناہ کریں ہیں، تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے اور آسانی کے ساتھ آسمانی باپ کے پاس جا سکتے ہیں، جیسا گمراہ بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا۔ آپ خدا باپ کے بیٹے ہیں اور صرف بیٹا چاہتا ہے اپنے باپ کے گھر کو جانے کے لیے۔ جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے تو خدا آپ کے اقرار کو سنیں گا اور آپ کے گناہ کو معاف کر دیں گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو ضرور یہ کام کریں گے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتے؟ غلطیاں سب سے ہوتے ہیں، لیکن جس کا ایمان یسوع مسیح میں نہیں ہے اور جو خدا کا فرزند نہیں ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اپنے گناہوں کا۔ لیکن جو خدا کا فرزند ہے، جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، اور انہیں خدا کے پاس آتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے اور خدا سے معافی مانگنے کے لیے۔ میرے بھائی، یہ دو میں یہ فرق ہے۔ آیت 5 پڑھیں گے، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو
کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ پہلی چیز ہے حرام کاری، دوسری چیز ہے ناپاکی، اور تیسری چیز ہے لالچ۔ اس کے بعد پولس بتاتے ہیں کہ یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ آپ میں حرام کاری نہیں رہیں گی، آپ میں ناپاکی نہیں رہیں گی، لیکن آپ لالچی ہیں ہو سکتے تو آپ میں اور پتھر کے پوجا کرنے والوں میں کچھ فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ کا لالچ جو ہے اس حد تک جاتا ہے کہ اس کی آپ بت پرستی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا لالچ جو آپ کو کھینچتا ہے وہ بھی آپ کے لیے بت پرستی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بت کے آگے جھکنا اور لالچ کے آگے جھکنا دونوں بت پرستی ہے۔ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، پس ان کے کاموں کے شریک نہ ہو۔ میرے بھائی اور بہن، یہ گناہ کی وجہ سے یہ پکی بات ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں ان پہ خدا کا خیر نازل ہوگا۔ خدا ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں، لیکن اگر خدا کا فرزند بھی یہ گناہوں کے حصے میں آتا ہے یعنی کہ شامل ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ جو فرزند کا رشتہ ہے وہ رشتہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر انہیں سزا سے بچ نہیں سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ داؤد جب بتشبہ کے ساتھ بلاتکاری کرے تو خدا ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کو سزا دیا۔ انہوں خدا کے سزا سے بچ نہیں سکے، مگر یہ بات پکی ہے کہ ان کا جو رشتہ خدا کے ساتھ تھا وہ برقرار تھا۔ داؤد کو جب اپنے گناہوں کے بارے میں یاد دلایا گیا تو انہوں خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرے اور خدا سے معافی مانگ لیے۔ انہوں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور خدا ان کو اپنے دل سے یعنی کہ اپنے دل کے اندر سے ان کو معاف کر دیا۔ داؤد اپنی حرکت کے لیے خدا کے پاس سے سزا بھگتنا پڑا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے بھی۔ لیکن آپ سوچ سکتے کہ جب داؤد سزا سے گزر رہے تھے ان کو کتنی نئی تکلیف ہو رہی تھی ہوں گی۔ ان کے زندگی میں سے وہ چند روز کے لیے خوشیاں اڑ گئے تھے۔ یا خدا کے طرف سے داؤد کو سزا جو ہے ضرور تھی، مگر ان کی تربیت کرنے کے لیے خدا داؤد کو ہلاک نہیں کر دے رہا تھا بلکہ ان کی تربیت کر رہا تھا تاکہ انہوں خدا کے راہوں پہ چلے ویسا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ایمان رکھنے والے گناہ میں پھنس جاتے ہیں تو ان کو گناہ سے باہر لانے کے لیے خدا ان کو سزا دیتا ہے، یعنی کہ ان کی تربیت کرتا ہے تاکہ ان لوگاں گناہ سے باہر آئے ویسا اور خدا کے راہوں پہ چلے ویسا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا ایمان رکھنے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس کے راہوں پہ چلنا۔ تو میرے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے راہوں پہ چل رہے ہیں کیا؟ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت ہم پھر سے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔